اور جب ہم نے محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیے، میرے دوستو فرمانے لگا ہم گاؤں کی طرف چل پڑے ہیں، اپنے دیہات کی طرف، سب اپنے بڑے تگڑے موٹے پربا میں اپنے سواریوں کو ساتھ لے کر چل پڑے ہیں، اور اتنے لاغر اور کمزور دبلے گدی کو لے کر دائی حلیمہ چل پڑی ہے، اور دیکھنے لگے میرے دوستوں، اور وہ ایسے چل رہی تھی میرے دوستوں جیسے براق چل رہے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میرے دوستوں جب بچہ پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں ان کو 2-3 دن 4 دن دودھ پلاتی ہے، پھر اس کی بعد عربوں کی ایک رواج تھے، بنی سعد میں سے دیہات میں سے لوگ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے کر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ایک دن اتفاقیہ ایسے ہوا، سارے پہنچے ہوئے، جب اللہ کے رسول کی پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول کی پیدا ہونے کے بعد ماں کی دودھ 2-3 دن پیے، اس کی بعد 3 دن یا 4 دن پینے کے بعد ابو لہب اس نے اپنے خوشی میں، اپنے بھتیجا کی خوشی میں اپنے کنیز کو آزاد کر دی تھی، وہ صوبیہ تھی، ان کی دودھ بھی اللہ کے رسول نے۔ پھر دائی حلیمہ سعدیہ پہ تشریف لاتی ہے مکے میں، میرے دوستوں جب آتے ہیں تو کہتا ہے بھئی سب نے اپنے اپنے بچہ گود لے لی، اب یہ غریب بچہ ہے، یتیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، اب ان کے ہدیہ تحفہ تو نہیں ملنے والے میرے دوستوں، سب پیسہ والے کی لڑکا، مالداروں کی بچے، رئیسوں کی بچہ سب نے لے لی ہے، اور تمام دائیوں کو پیش کیے ہیں اللہ کے رسول کو، لیکن کسی دائی نے اللہ کے رسول کو نہیں لی ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اب خالی ہاتھ چلے جاؤں کیا؟ میں خالی ہاتھ چلے جاؤں تو مجھے شاک آتی ہے خالی ہاتھ جانے میں کیسے خالی ہاتھ جاؤں؟ اپنے شوہر کو کہنے لگا کہ ساتھ میں ایک بچہ بھی تھے، ایک کمزور اوٹھنی تھی اور ایک دبلے لاغر جو ہے نا گدی ان کی پاس تھے، اسی سے سوار ہو کر آئیں، اور کہا کہ پھر یہاں سے خالی ہاتھ جاؤں۔ لوٹنے سے پہلے کہنے لگا کہ چلو اس بچے کی پاس۔ بولے کون سی بچہ؟ کہا کہ وہ بچہ مجھے یاد آ رہا ہے اللہ کی قسم جس کی باپ دنیا میں نہیں ہے، جو یتیم بچہ ہے، میں اس بچے کو اپنے گود لے لوں، شاید اللہ رب العالمین میرے لیے بہتری کر دے، دنیا اور آخرات دونوں جہان میں اللہ رب العزت مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ ان کی شوہر کہنے لگا ہاں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے اس میں کوئی بہتری رکھی ہو، ٹھیک ہے، اس گود میں اس بچے کو لے لو۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے گود لی، غریب یتیم بچہ ہے، تحفہ ملنے کا کوئی امید نہیں ہے، مگر اس کا یہ یقین تھے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے ملنا ہے یقیناً۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بندہ جیسے گمان کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، بندہ جیسے گمان کرتے ہیں اس کے ساتھ ویسا ہی میں سلوک کرتا ہوں۔ لاغر گدی میرے دوستو کمزور اوٹنی جس کی تھانے سکے ہوئے تھے، خشک تھے، کہا کہ پوری رات میں بھی اور میری شوہر بھی ہم لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، میرے چھوٹے سے بچے رہے، وہ بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا اور وہ دودھ کی مارے بلبلاتے تھے۔ اور جب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیے، میرے دوستو فرمانے لگا ہم گاؤں کی طرف چل پڑے ہیں، اپنے دیہات کی طرف، سب اپنے بڑے تگڑے موٹے پربا میں اپنے سواریوں کو ساتھ لے کر چل پڑے ہیں، اور اتنے لاغر اور کمزور دبلے گدی کو لے کر دائی حلیمہ چل پڑی ہے، اور دیکھنے لگے میرے دوستوں، اور وہ ایسے چل رہی تھی میرے دوستوں جیسے براق چل رہے ہیں، میرے دوستوں جیسے اڑ کر، یہ تو چلتے ہوئے جا رہے اور یہ اڑ کر چل رہے میرے دوستوں۔ کیا وجہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے جو گود لی ہے میرے دوستوں، اس میں سید النبی خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ان کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے، جس کی وجہ سے سوار ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی لاغر اور دبلی گدے کو براق کی جیسے چلاتے رہے۔ سب حیران تھے، کہا کہ وہی گدا ہے نا، گدی ہے کہ دائی حلیمہ کے پاس جو وہ لے کر آ رہی تھی، اب وہ اتنی تیز چل رہی، جب علاقہ میں جا کر دیکھے میرے دوستوں کہ ان کی جو بکریاں ہیں اس کی سب کے تھانوں میں دودھ بھرے ہوئے، اوٹنی کی تھان میں بھی دودھ بھرے ہوئے، اور ان کی اپنے چھتی کے اندر بھی دودھ نہیں تھی،
وہ بھی خشک تھی، اللہ نے ان کی چھاتی میں بھی دودھ بھر دی، ان کے بچے کو بھی پلایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلائے، اور پھر اونٹنی کی دودھ خود بھی پیا، اپنے شوہر کو بھی، اور سیراب ہو کر پینے لگے۔ میرے دوستوں، جب بکریاں ان کے چرنے جاتے تھے واپس ہی آتے تھے تھان بھرے ہوئے، اور دائیوں کی جو بچے تھے میرے دوستوں بکریاں تھی، وہ جب چر کر آتے تھے چراگاہ سے وہ خشک تھان لے کر آتے تھے۔ بولے بات کیا ہے؟ وہاں کا سالی بھی تھا بنی سعد میں اس وقت میں۔ بولے بات کیا ہے؟ بولے بھائی کوئی تو بات ہے۔ کہا کہ جہاں دائی حلیمہ اپنے بکریاں چراگاہ میں چھوڑتی ہیں اسی جگہ پر تم لوگ اپنے بکریوں کو بھی چھوڑ دو، لیکن وہ چھوڑتی ہے ان کی تھانوں میں دودھ نہیں آتی ہیں، اور دائی حلیمہ کی تھانے میں دودھ بھری ہوئی ہوتی ہے، اوٹی میں دودھ بھرے ہوئے۔ بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہے میں محمد رسول اللہ سید النبی اور خاتم النبیین رحمت للعالمین کو جو گود لیے ہے دائی حلیمہ نے، اللہ رب العزت نے ایسے اس کی جیسے امید تھے، اللہ نے اس کی امید کو پورا کر کے دکھا دی ہے کہ دیکھ لے کتنی برکات اللہ نے تجھے ڈال دی ہے، کتنی برکات اللہ نے تجھے دی ہے، آپ تو سوچ نہیں سکتی ہے۔ اور دائی حلیمہ کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم یا اللہ تجھ سے میں یہی امید رکھتی تھی، یا اللہ یقیناً میں تجھ سے یہی امید رکھتی تھی کہ یتیم بچے کو جب میں گود لی اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا کہ یقیناً اللہ رب العزت میری درمیان اور میرے بکریاں اور میرے جنوارے کی درمیان اور میرے گھر میں برکاتی برکات دیتے رہیں گے، اور اللہ نے ٹھیک ویسے ہی کر کے دکھائی۔